بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی اہم سوال جو ہم سے بار بار پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ اگر ہماری گاڑی کے آگے کوئی جانور آ جاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر جانور اور گاڑی کا ٹکراؤ ہو گیا ہے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف گاڑی کو بلکہ گاڑی میں بیٹھے تمام افراد کو اور اس جانور کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، مطلب اس صورتحال میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ جو پہلا ایک غلط کام ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت تیزی سے بریکس کو اپلائی کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جیسے ہی آپ بریک اپلائی کریں گے تو جو بیک سائڈ سے گاڑیاں آ رہی ہیں وہ آپ کی گاڑی میں بہت تیزی سے ٹکرا سکتی ہیں اور ایک خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ دوسرا غلط کام جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہینڈ بریک کا بعض دفعہ لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ گاڑی اچانک فوراً ہی رک جائے۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ ہینڈ بریک کا استعمال کریں گے تو ہماری گاڑی الٹ سکتی ہے اور کسی بھی چیز سے ٹکرا سکتی ہے۔ نمبر 3 جو ہم غلط کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم شارپ ٹرن لیتے ہیں، مطلب اس جانور کو بچانے کے لیے آپ تیزی سے موڑیں گے گاڑی کو، اس سے گاڑی بیریئرز میں، پولز میں، باقی چیزوں میں لگ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں جو صحیح کام ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ پرسکون رہیں اور اپنی گاڑی کے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اس کے بعد آپ گاڑی کے ہارن کو بار بار بجائیں گے، زور سے بجائیں گے تاکہ وہ جانور آگے سے ہٹ جائے۔ اس کے بعد آپ بریک پیڈلز کو سائملٹینیسلی ساتھ ہی آپ بریک پیڈل کو بار بار دبائیں گے اور اس دبانے سے پچھلی گاڑی بھی اس کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہے اور آپ گاڑی کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ جانور سے بھی بچ جائیں اور آپ کی گاڑی پاس آن کر جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور کو پارشلی ہٹ کر جائے۔ تو میرا خیال ہے اس میں ہم کافی حد تک اپنی گاڑی کو اور جانور کو دونوں کو بچا سکتے ہیں اور ایک خطرناک ٹکراؤ سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو کچھ ہو گئی ایسی باتیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اب اس کے لیے پراپر ایک گائیڈ لائنس ہیں، مطلب کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، اگر آپ وہ کریں گے تو آپ جانور کے ٹکراؤ سے 100% بچ سکیں گے۔ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ گاڑی میں جب بھی بیٹھیں ہمیشہ سیٹ بیلٹس لگا لیں۔ بس سیٹ بیلٹس بہت زیادہ اہم ہے، یہ آپ کوئی بھی حادثہ ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے۔ اچھا، نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے جس ایریا سے گزر رہے ہیں اس ایریا کے بارے میں آپ کو معلومات ہوگی کہ یہاں جانوروں کا گزرگاہ ہے، یہاں سے جانور گزر سکتے ہیں، نارملی جانور آبادی سے گزرتے ہیں۔ تاہم ایسے علاقوں میں آپ اپنی گاڑی کی سپیڈ کو آہستہ کریں، مطلب آپ اپنی گاڑی کو کم رفتار میں چلائیں تاکہ بریکس لگانا آسان ہو۔ مطلب یہ وہ ایریاز ہوں گے جہاں جانور پائے جاتے ہیں، وہاں آپ اپنی گاڑی کو گریجولی آہستہ چلائیں گے۔ اسی طرح آپ گاڑی کو ہائی بیمز پر چلائیں گے۔ اس سے ہائی بیمز پر چلانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آگے سے جو بھی آگے جانور ہوگا اگر اس کی موومنٹ ہے تو آپ اس کو بہت پہلے ڈیٹیکٹ کر لیں گے، دیکھ لیں گے اور اپنی گاڑی کو آپ آہستہ کر لیں گے۔ گاڑی کو اچانک کبھی بھی ہرگز نہ موڑیں، مطلب اگر آپ کی گاڑی کے آگے کوئی جانور آ بھی جاتا ہے تو آپ گاڑی کو اچانک موڑنا انتہائی غلط ہے، اس سے بہت خطرناک حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ جانور جو ہیں روڈ سائڈ پہ گروہ کی شکل میں چلتے ہیں، جس میں گائے بھینسیں بھی ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ بکریوں کے ریوڑ بھی ہو سکتے ہیں، باہر ہرن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جانور گروہ کی شکل میں چلتے ہیں۔ تاہم ان میں سے اگر آپ کوئی بھی جانور روڈ کے آس پاس دیکھتے ہیں تو آپ اس بات سے مطلب آپ کو محتاط ہو جانا چاہیے کہ باقی جانور بھی پیچھے ٹریل میں ہیں اور وہ وہاں سے گزریں گے، تو آپ کی گاڑی کو لازماً آہستہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کچھ جانوروں پر ہارن کا اثر نہیں ہوتا، یعنی آپ ہارن بجائیں گے، جو بڑے جانور ہیں وہ ہارن کی آواز سن کے وہیں رک جاتے ہیں اور آگے موو نہیں کرتے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جسے آپ کر کے جانوروں کے ٹکراؤ سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگلی گاڑی سے آپ مناسب فاصلے رکھیں اور ٹیل گیٹ کی فارم میں بالکل نہ چلیں۔ مطلب یہ جو ٹیل گیٹ کی فارم ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ آپ اگلی گاڑی کے بالکل پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور آپ کے درمیان میں مناسب فاصلہ نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں بھی ٹکراؤ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔
اچھا، یہ وہ تمام چیزیں تھیں، اگر آپ کریں گے تو آپ بہت حد تک ٹکراؤ سے بچ سکتے ہیں۔